یہ جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ جو ہماری زندگی ہے، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں زندگی بھی اللہ نے دی ہے، اور ہماری زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں بھی ہمیں اللہ نے دی ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، جس کی وجہ سے ہماری سانس چل رہی ہے، ہماری دل کی دھڑکنیں قائم ہیں، یہ زندگی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اس زندگی کی وجہ سے ہے۔ اگر زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے بھی بندہ فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ یہ زندگی ہے، اور اس زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہماری اس زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ اب یہ ہے زندگی۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جو ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، کبھی ہم اپنے من سے پوچھیں، کبھی ہم اپنی ہستی سے پوچھیں، کبھی ہم اپنی ذات سے پوچھیں، اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر ذرا خود سے مخاطب ہوں اور ہم پوچھیں کہ اے انسان، کیا تو جس کے پاس یہ سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، کیا تو اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہے؟ اے انسان، کیا تو اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہے؟ ہر انسان یہ جواب دے گا کہ میں دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ تو پھر پوچھ اپنی ہستی سے، اپنے ضمیر کو مخاطب کر کے، تو پھر کس کی مرضی سے آیا ہے؟ تو انسان اگر اپنے باطن سے پوچھے، خود سے پوچھے، تو جواب کیا ہوگا؟ کہ میں دنیا میں آیا بھی اللہ کی مرضی سے۔ اور پھر اگلی بات، جس کسی کا انتقال ہوتا ہے، جس کسی کا وصال ہوتا ہے، جو کوئی اس دنیا کی زندگی کو گزار کر جس طرح اس کا وقت مقررہ لکھا گیا ہے، اس مقررہ وقت پر وہ دنیا سے جاتا ہے، تو کیا وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے؟ کس کی مرضی سے جاتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ تو دو چیزیں ہیں، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، یہ زندگی، اس کی ابتدا پیدائش سے ہوئی ہے، ہماری برتھ ڈے سے ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا، اس کا آغاز ہماری پیدائش سے ہوا ہے، اور اس زندگی کا خاتمہ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کا خاتمہ ہماری موت پہ ہوگا۔ ہماری جو زندگی ہے وہ پیدائش سے شروع ہوئی اور ختم کس پہ ہوئی؟ موت پہ۔ پیدائش سے لے کر موت، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ اب ہماری پیدائش، ہماری برتھ ڈے، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے، اور ہماری جو موت ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ اب ہماری ساری زندگی کا مالک اللہ ہے، اس کی مرضی سے ہم دنیا میں آئے، اس کی رضا سے، اس کی مرضی سے ہم دنیا سے جائیں گے۔ اور قابل غور بات یہ ہے
کہ درمیان میں جو ساری زندگی ہے، اے انسان اس زندگی کو تو پھر اپنی مرضی سے گزارنے والا نہ بن، بلکہ اللہ کی مرضی سے گزارنے والا بن۔ جس نے تجھے یہ زندگی عطا کی ہے، تو ہماری زندگی کا مالک اللہ ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہماری زندگی کے نظام کو برقرار رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ سارا کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہر انسان دنیا میں اس کی مرضی سے آتا ہے، ہر انسان دنیا سے اس کی مرضی سے جاتا ہے۔ تو پھر اے انسان، تو یہ جو زندگی ہے نا، جس کو سب سے بڑی نعمت کہا گیا ہے، اس زندگی کو پھر اپنی مرضی سے نہ گزار۔ اس زندگی کو کس کی مرضی سے گزار؟ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا سے۔ یعنی یہ جو من ہے نا، تو من چاہی زندگی نہ گزار، تو رب چاہی زندگی گزار۔ تو جب انسان دیکھتا ہے نا میری زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، مجھے طرح طرح کی نعمتیں عطا کرنے والا بھی میرا اللہ ہے، میری زندگی کے نظام کو برقرار رکھنے والا بھی اللہ ہے، تو پھر میں اپنی مرضی کیوں کروں؟ پھر میں اپنی مرضی سے زندگی کو کیوں گزاروں؟ مجھے تو زندگی بھی جس مالک نے دی ہے، جس خالق نے دی ہے، مجھے زندگی بھی اس مالک کی مرضی سے گزارنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ جو ہماری زندگی ہے اگر اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو پھر ہم راہ راست پہ نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں تو پھر ہم سیدھے راستے پر ہیں، اس لیے کہ اس نے زندگی دی ہے، اس نے زندگی گزارنے کے لیے پورا نظام دیا ہے، قرآن دیا ہے، احکامات دیے ہیں، تعلیمات دی ہیں کہ میرے بندے میں نے تجھے زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کا مالک بھی میں ہوں، اس زندگی کا خالق بھی میں ہوں، تو پھر اس زندگی کو تو گزار بھی میری مرضی سے۔ تو جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزار کے جاتا ہے وہ دنیا سے کامیاب انسان ہو کے جاتا ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ یہ جو موت ہے نا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی دنیا کی ختم ہوگی، آخرت کی زندگی ہماری شروع ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے تو حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو قیامت ہے نا، یہ بندے کی قبر کی پہلی شام سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم مرنے والے کو قبر میں رکھ کر آتے ہیں نا، تو فرمایا اس کی جو قیامت ہے وہ قبر کی پہلی شام سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مرنے والے نے اٹھنا کب ہے؟ قیامت کے دن۔ تو فرمایا وہ جو دنیا سے چلا گیا ہے نا، اس کی قیامت قبر کی پہلی شام سے شروع ہو گئی ہے۔ تو مرنے والے کے لیے تو قیامت ہے۔ تو دوستان محترم، جب یہ ہماری زندگی، اس کا نظام زندگی سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی میں جو اپنی خواہشات ہیں، جو اپنی تمنائیں ہیں، جو الٹے سیدھے شیطانی وسوسے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، ان کو نکال دیں۔ ہماری سوچ پر، ہمارے خیالات پر، ہمارے تصورات پر، ہمارے تخیلات پر کس چیز کا غلبہ ہو؟ فقط اللہ کی رضا کا غلبہ ہو، کہ ہم نے اپنی زندگی کو اپنے مالک کی رضا سے گزارنا ہے، جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ اور جو اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا بھی ہے۔ جو کہتا ہے میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی، میں نے رب کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، تو پھر جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے نا، اس کا ہر دن 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے گزرتا ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی تو مرضی نہیں رہی، اس نے اللہ کی رضا کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا ہے، اپنی تمناؤں کو، اپنی چاہتوں کو ختم کر دیا ہے،
کس کی چاہت پر؟ مولا کی چاہت پر. اپنی تمناؤں کو ذبح کر دیا ہے کس کی رضا کے سامنے؟ اللہ کی رضا کے سامنے. تو پھر وہ اپنی زندگی کو اپنے مالک کی مرضی سے گزارتا ہے. یہ ساری بات میں نے اس لیے کی ہے صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اے انسان تو سمجھ جا، تو دنیا میں آیا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، دنیا سے جائے گا بھی اللہ کی مرضی سے. تو پھر یہ جو ساری زندگی ہے اس کو تو گزار بھی صرف اللہ کی مرضی سے. اگر تو سرخرو ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والا نہ بن، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے والا بن. اور پھر دوستان محترم، یہ 2024 جس کا آغاز ہوا ہے، نئے سال کو شروع ہوئے چند دن ہوئے ہیں. یہ جو ہماری زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں نا، یہ گزرتے ہوئے لمحات ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام آپ نے اپنے بیٹے کو بڑی بڑی نصیحتیں کی، ہر نصیحت کمال کی ہے. ایک بڑی خوبصورت آپ کی نصیحت آپ کی گوش گزار کرنے لگا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب سے تو اس دنیا میں آیا ہے، جب سے ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں تیری پیدائش ہوئی ہے، جب سے تو دنیا میں آیا ہے تو دنیا سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو آخرت ہے اس کے تو قریب ہوتا جا رہا ہے. جب سے تو دنیا میں آیا ہے دنیا سے دور ہو رہا ہے، اور جو آخرت ہے اس کے قریب ہو رہا ہے. فرمایا جس آخرت کے تو قریب ہو رہا ہے، اس آخرت میں جب اللہ کے حضور تو نے پیش ہونا ہے تو اس آخرت کے لیے اس دنیا کی زندگی میں تو کچھ تیاری کر لے. جب سے دنیا میں آیا ہے دنیا سے دور ہو رہا ہے اور آخرت کے قریب ہو رہا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہر گزرتی ہوئی گھڑی، ہر گزرتا ہوا لمحہ، ہر گزرتا ہوا دن اور رات، ہر گزرتا ہوا مہینہ اور سال، یہ ہر لمحہ ہمیں آخرت کے موت کے قریب کر رہا ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی کہ بیٹے، وہ آخرت جس کے تو قریب ہو رہا ہے، اس آخرت کے لیے اس دنیا کی زندگی میں تو تیاری کر لے. تو دوستان محترم، قابل فکر بات یہ ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. وہ جو آخرت ہے نا، فرمایا وہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے. جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم علماء سے یہی سنتے آئے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے اور وہ جو آخرت ہے وہ باقی ہے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رب کا قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. جو آخرت ہے وہ باقی رہنے والی ہے اور وہ خیر والی ہے. جو آخرت ہے وہ بلائی والی ہے. لیکن ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ آثر الحیات الدنیا. قرآن میں رب نے فرمایا تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو، اور بہتر کیا ہے؟ آخرت ہے. یعنی ہمارا جینا اور مرنا ایسے ہے جیسے فقط دنیا میں ہی رہنا ہے، اور جس کے بارے میں دعوت فکر دی وہ آخرت. ایک مقام پر یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور غور و فکر کرو، دیکھو کہ تم کل کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو. کل کے لیے کیا مراد؟ وہ جو آخرت آنے والی ہے.
اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تم اس آخرت کے لیے اپنے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو؟ فرمایا اس کو دیکھو، اس پر غور کرو۔ تو وہ جو آخرت جس کے بارے میں ہمیں شعور دیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ بندہ مومن کو سمجھ آ جائے کہ اس دنیا کی زندگی کو ایک نہ ایک دن میں نے چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ جو آخرت جس کے ساتھ میرا پالا پڑنا ہے، وہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ دائمی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، باقی رہنے والی ہے۔ تو ہم رہیں اس دنیا میں، زندگی یہاں پر گزاریں، اور ہم ترجیح کس کو دیں؟ اپنی آخرت کو۔ ہم ضروریات یہاں پہ پوری کریں، لیکن ہمارا مقصود ہماری آخرت کو، کہ ہم نے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہونا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو جائیں۔ یہ جو ہمارے احوال ہے نا، آقا علیہ السلام کی بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرنے لگا، اور ایسے پتہ چلتا ہے جیسے آنے والا سارا زمانہ قیامت تک میرے محبوب آقا کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور میرے آقا دیکھ کر سارا کچھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ارشاد کیا فرمایا؟ حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے، اور جو 5 چیزیں ہیں ان کو بھول جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر کون سی چیز؟ فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، فرمایا وہ دنیا سے محبت کریں گے اور وہ جو آخرت ہے اس کو بھول جائیں گے۔ آج ہمارا حال یہی نہیں؟ آج ہمارا جینا اور مرنا فقط کیا اس دنیا کی حد تک نہیں رہ گیا؟ کیا ہم اپنے گزرتے ہوئے شب و روز میں صرف اس دنیا کو نہیں ترجیح دے رہے؟ میرے آقا نے یہی تو ارشاد فرمایا، فرمایا یہ دنیا سے محبت کریں گے اور وہ جو آخرت ہے اس آخرت کو بھول جائیں گے۔ اور دوسری چیز کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، فرمایا یہ جو مال ہے نا، اس مال کے ساتھ محبت کریں گے، وینسون الحساب، جس دن پائی پائی کا حساب دینا ہے، فرمایا اس حساب کے دن کو بھول جائیں گے۔ آج ہماری ترجیحات میں صرف یہی چیز شامل ہے نا کہ ہم نے صرف مال بنانا ہے، ہم نے صرف پراپرٹی کو بڑھانا ہے، ہم نے فقط اپنا بینک بیلنس بڑھانا ہے۔ اس کا سورس کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے، آج ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن حساب دینا ہے نا، اس دن کو ہم بھول گئے ہیں۔ جو مسلمان یاد رکھتا ہے بندہ مومن کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں میں نے پائی پائی کا حساب دینا ہے، وہ جتنا بھی کمائے گا وہ حلال طریقے سے کمائے گا، وہ حرام کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا یحبون المال، میری امت کا حال یہ ہوگا کہ مال سے تو محبت کرے گی، جس دن پائی پائی کا حساب دینا ہے اس دن کو بھول جائیں گے۔ اور تیسری چیز میرے محبوب آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق، یحبون الخلق، یہ جو مخلوق ہے فرمایا اس سے محبت کریں گے، وینسون الخالق، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، فرمایا اس کو بھول جائیں گے۔ یہ جو مخلوق ہے میرے آقا نے فرمایا اس سے تو محبت کریں گے، لیکن جو خالق اور مالک ہے اس خالق کو بھول جائیں گے۔ آج ہمارا حال یہی نہیں؟ آج کے ہمارے حالات کیا آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کی عکاسی نہیں کر رہے؟
चौथी चीज मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया युहिब्बून ज़ुनूबा व यनसौन तौबा, फरमाया गुनाहों से मोहब्बत करेंगे और वो जो तौबा है उस तौबा को भूल जाएंगे। हम में से कितने मुसलमान हैं जो हर रोज अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं, जो अल्लाह के हुजूर निदामत का इजहार करते हुए उसकी बारगाह में तौबा की दरखास्त करते हैं। फरमाया युहिब्बून ज़ुनूबा, गुनाहों से मोहब्बत करेंगे और वो तौबा जिसके जरिए सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, फरमाया उस तौबा को भूल जाएंगे। चार चीजें। पांचवी चीज देखे मेरे आका ने क्या फरमाया, फरमाया युहिब्बूनल क़ुसूरा व यनसौनल मक़बरा, फरमाया ये जो बड़े बड़े बंगले और महल्लात हैं इनसे मोहब्बत करेंगे। व यनसौनल मक़बरा, वो जो कब्रिस्तान है, कब्र जिसमें जाना है, फरमाया उस कब्रिस्तान को भूल जाएंगे। आज हमारी हालत यही नहीं, बड़े बड़े महल्लात से तो मोहब्बत है, बड़े बड़े महल्लात बनाने के लिए तो तगोदो करते हैं। जो बाहर नहीं जा सकता यहां पे रहता है, वो अपनी वालिद की प्रॉपर्टी जमीन बेचकर वो भी महल बनाने में लगा है। अब जरा तसव्वुर तो करें, मेरे आका ने यही तो इरशाद फरमाया, फरमाया महल्लात के साथ मोहब्बत करेंगे और वो जो कब्रिस्तान है, कब्र, फरमाया उसको भूल जाएंगे। ये पांच चीजें मेरे महबूब आका इस्लाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर यह जमाना आएगा। और ऐसे पता चलता है जैसे सारा कुछ मेरे महबूब आका की निगाह पाक के सामने है और देखकर इरशाद फरमाते जा रहे हैं, देख कर कयामत तक के लिए उम्मत के जो अहवाल हैं उनको बयान कर रहे हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, अगर हमारे लिए इस दुनिया की जिंदगी में कोई चीज सबसे बड़ी नसीहत है तो वो मौत है। इसलिए कि मौत ही तो है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी का खात्मा होना है। मौत ही तो है जिसने हमें इस दुनिया से जुदा करना है। मौत ही तो है जिसकी गाड़ी में हमने सवार होकर आखिरत की तरफ सफर करना है। तो मौत से बड़ी कौन सी नसीहत है? अगर मौत देखकर, जनाजा देखकर, कब्र देखकर, अपने हाथों से मुर्दे को कब्र में उतार कर भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलनी तो मौत से बड़ी तो कोई नसीहत नहीं है। अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी इस दुनिया की जिंदगी में नसीहत हासिल करें, इबरत हासिल करें, तो मेरे आका के फरमान के मुताबिक मौत हमारे लिए सबसे बड़ी नसीहत है। अगर इससे भी हमारे आंखें नहीं खुलती तो फिर हम गफलत से कब बेदार होंगे? 2024 के शुरू के लम्हात हैं। हम अपने साथ ये अहद तो करें, अल्लाह के घर में, अल्लाह की बारगाह में खुद को अल्लाह की अदालत में पेश करते हुए हम ये अहद तो करें कि मौला वो साल गलतियों में गुजरा, गफलत में गुजरा, सुस्ती में, लापरवाही में गुजरा, लेकिन इस साल को हम जरूर तेरी इबादत और बंदगी में गुजारेंगे। इबादत और बंदगी में गुजारेंगे यानी हर रोज मौला तेरी बारगाह में हम जरूर सजदारेज होंगे। 5 वक्त हर रोज हम जरूर अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीन नियाज को जरूर झुकाएंगे। इसलिए कि अगर वो साल गुजरा है तो ये भी गुजर जाएगा और यहां तक कि फिर हमारी जिंदगी भी गुजर जाएगी। तो कामयाब इंसान वो है जो इबरत हासिल करता है, जो दूसरों की मौत को देखकर अपने लिए नसीहत हासिल करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको समझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात, चूंकि कल 22 जमादुल सानी था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका यौम विसाल था। आपका एक फरमान आपकी गोश गुजार करने लगा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं,
آپ کا بڑا سنہری قول ہے. آپ نے فرمایا اے بندے، ہر وہ دن جو تیری زندگی کا تو گزر گیا لیکن تو اس دن کوئی نیک عمل نہیں کر سکا، وہ دن تیری زندگی کا گزر گیا لیکن اس دن تو کوئی نیک عمل نہیں کر سکا، تو فرمایا اس دن پر تو رو لے. جو دن تیری زندگی کا تو گزر گیا لیکن اس دن کوئی تو نیک عمل نہیں کر سکا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تو اس دن پر رو لے. صرف ایک دن کی بات کی ہے آپ نے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ایک دن تو کیا ہمارے تو شب و روز غفلت میں گزر رہے، ایک دن تو کیا ہمارے ہفتے ماہ و سال غفلت میں گزر رہے ہیں. آپ نے فرمایا صرف ایک دن اگر غفلت میں گزر جائے تو اس دن پر رو لے کہ تو نے اس دن کوئی نیک عمل نہیں کیا. اور بندہ مومن جو مسلمان ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے اس کے شب و روز گزرتے ہیں نا، جیسے جیسے اس کے زندگی کے لمحات گزرتے ہیں، اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بندہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے کہ جیسے جیسے اس کی زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، دنیا سے دور ہو رہا ہے، آخرت کے قریب ہو رہا ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو بندہ مومن ہے وہ اپنے نیک اعمال میں اضافہ کرتا ہے. ہر بندہ مومن اپنے اعمال حسنہ میں اضافہ کرتا ہے. تو دوستان محترم، زندگی کے بڑے قیمتی انمول لمحات گزرتے جا رہے ہیں. عقل مند انسان وہ ہے جو غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، جو اپنی زندگی سے غفلت اور سستی کو نکال دیتا ہے، جو اپنی زندگی میں من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو ختم کل، ختم دسواں، یہ جتنے بھی فکری پروگرام ہیں ان کے اندر دعوت فکر دی جاتی ہے کہ جیسے وہ دنیا سے چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے، جیسے وہ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہم نے بھی ایک نہ ایک دن چھوڑ جانا ہے. تو یہ لمحات ہمارے لیے فکر کے ہیں. ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے عبرت حاصل کر لیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم سستی اور غفلت سے خود کو بیدار کر لیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.